صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد اور اس کی والدہ سے زیادہ بڑھ کر، اس کی اولاد سے زیادہ بڑھ کر، اور پھر پورے جہان سے زیادہ بڑھ کر، جب تک میں اس کو زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ یہ مطالعہ سیرت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز اور حصہ ہے۔ دیکھیں، انسان کی محبت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہے، ایک محبت اضطراری ہے۔ طبعی محبت بھی اس کے اندر جمع کر دی گئی، جو والدین کی اور اولاد کی محبت کی صورت میں ہے، اور اضطراری محبت جو دیگر افراد کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو بھی یہاں جمع کر دیا گیا کہ آپ کی ہر طرح کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں گے، اس کو حرز جان نہیں بنائیں گے، تو ہم ایمان کے اس اعلیٰ درجے کے اوپر فائز نہیں ہو سکتے۔ تو معزز سامعین حضرات، لازمی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھیں، پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ دیکھیں، ہمارے محدثین نے، ہمارے سیرت نگاران نے بڑی کوشش کے بعد، بڑی محنت کے بعد، ان جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انمول موتی ہیں، ان کو کتب احادیث میں اور کتب سیرت میں جمع کر دیا۔ تو سب سے اہم کتاب جو اس وقت ہمارے اردو لٹریچر میں موجود ہے، جس کو ایک عام آدمی، ایک طالب علم، ایک معلم اور استاد، اور ایک ہائر درجہ پر پڑھنے والا انسان بھی بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، وہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم ہے۔ بہت ہی اچھے اور نثری اسلوب کے اندر مولانا نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی پبلش ہوئی ہے، شائع شدہ ہے۔ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح قاضی سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رحمۃ للعالمین، وہ بھی بہت اہم کتاب ہے، اس کو بھی اپنے مطالعہ میں لانا چاہیے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں، ایک سیرت انسائکلوپیڈیا ہے، دارالاسلام سے شائع شدہ ہے، اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت مصطفیٰ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اہم کتاب ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو ان کتابوں کو اپنے مطالعہ میں لانا چاہیے، اور یہ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس وقت کے تقاضے ہیں، اس وقت کی ضرورتیں ہیں، اس کو پورا کرتی ہیں۔ تو ایک اور ایت مبارکہ بہت اہم ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہت کو بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہم پیارے پیغمبر جناب محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب تک ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں، صحیح طریقے کے ساتھ اتباع کر سکیں، آپ کی پیروی کر سکیں، آپ کی اطاعت کر سکیں۔ اس لیے مطالعہ سیرت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بھی مطالعہ سیرت، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم دیکھیں، مطالعہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بحیثیت تاجر، تو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو آپ نے ایک تاجر کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک جو تاجر ہے، اگر وہ اپنی تجارت کے اندر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتا ہے، احادیث کو پیش نظر رکھتا ہے، اتباع کرتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، ایسا تاجر قیامت کے دن اس امت کے جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے ساتھ ہوگا۔
تو ایک تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شہرت حاصل کی، جو مقام حاصل کیا، وہ لائق مطالعہ ہے، اس کو پڑھیں، اور آپ کے جو تجارتی اصول ہیں، جو قواعد اور ضوابط ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر اپنے مختصر عرصہ کے اندر کم و بیش 86 غزوات اور سرایہ لڑے ہیں۔ ان 86 غزوات اور سرایہ کے اندر جو سیرت مرتب ہوئی ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے، اس کے اندر کون سے احکام اور مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارا فقہی لٹریچر بہت سارا ایسا ہے، خصوصاً یہ جو وضو کے مسائل ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ بھی غزوات کے دوران نازل ہوئی ہیں، مغازی کے دوران نازل ہوئی ہیں۔ وضو کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، جو فرائض ہیں، جو سنن ہیں، وہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر نماز کے مسائل ہیں، قصر نماز کا مسئلہ ہے، یا نماز کے اندر مسافت کی نماز ہے، مسافر کے لیے نماز کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمیں غزوات کے دوران ملتے ہیں۔ غزوہ تبوک خصوصی طور پر لائق مطالعہ ہے، اس کو پڑھا جائے، اور بہت سارے مسائل جو نماز کے بارے میں ہیں وہ ہمیں وہاں سے اخذ ہوتے ہوئے ملیں گے۔ اور پھر بالخصوص جو دعا کے مسائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعا کے جو آداب اور تقاضے ہیں، دیکھیے غزوہ بدر کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کس طرح آپ نے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے جواب میں فرما دیا، ہے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تم تنہا نہیں ہو۔ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے پے در پے نازل کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کی آداب یہ بھی ہمیں غزوات سے ملیں گے۔ تو مغازی اور آپ کی جو سرایہ ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اہم فقہی ادب جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارتکاری ہے، دیکھیں صلح حدیبیہ کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیغمبر امن ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور شرائط کے اوپر صلح کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ حکمت کار فرما تھی کہ ہمیں وقتی طور پر ایک دشمن کے ساتھ صلح کرنی چاہیے، اور پھر اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے حکمران جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کی طرف دعوتی خطوط لکھنے چاہیے، اور پھر ان کی طرف مہمیں جو ہیں وہ روانہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر عرصے کے اندر بہت سارے خطوط جو ہیں وہ بادشاہوں کے نام روانہ کیے۔ الوثائق السیاسیہ فی عہد النبوی والخلافۃ الراشدہ میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 363 کے قریب ایسے سیاسی وثیقہ جات کو نقل کر دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر عرصہ کے دوران مختلف بادشاہوں کے نام، مختلف ریاستوں کے نام لکھیں۔ تو اگر کوئی بحیثیت مسلمان، بحیثیت ریاست کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ تو الغرض جتنی بھی جہتیں آج انسانی زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں، جتنے بھی آج ہمارے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے عملی نمونہ فراہم کرتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد ہے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ فقہ السیرہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو روحانیات کا پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اور اس کے اندر امام صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے بارے میں، آپ کے توکل اور بھروسہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت پسندی کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں متعدد احادیث بیان کر دی ہیں جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ کس طرح ہم
اپنی زندگی کے اندر قناعت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ توکل ہماری انسانی زندگی کے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور صبر اور تحمل، برداشت ہماری اس انسانی زندگی کے اندر کس قدر اہمیت کی حامل ہیں، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طاہرہ مطہرہ کے وہ انمٹ نقوش ہیں جن کو آج اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ آج ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو سماج ہے، یہ ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں آج کا ایک بڑا اہم ایشو گلوبل وارمنگ کا ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک اہم ایشو اختیار کر چکا ہے اس وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب المزارعہ ہے، احادیث ہیں کتاب المزارعہ والمساقات کے اندر امام بخاری نے بیان کی، وہ لائق مطالعہ ہیں کہ پڑھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر درخت لگانے کی اہمیت بیان کی ہے، اور درختوں کو جلانے کے کتنی مذمت بیان کی ہے۔ اور یہ آج جو آلودگی کا زمانہ ہے، اور دیکھیں جو لاہور کی اس وقت آبادی ہے، اس آبادی کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر جو اس وقت آلودگی کا ماحول ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے درخت نہیں لگائے، ہم نے پودوں کی حفاظت نہیں کی، اس وجہ سے آج یہ آلودگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب المزارعہ والمساقات کے اندر احادیث ہیں وہ لائق مطالعہ ہیں۔ تو گلوبل وارمنگ کا جو ایشو اس وقت پوری دنیا کا اہم ایشو بن چکا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ کی ریاست کے اندر کھجوروں کے باغات لگوائے تھے، اور پھر اس کے ساتھ جو خوراک کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو آکسیجن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس جہت سے بھی کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے۔ اور پھر دیکھیں جو پانی کا مسئلہ ہے اس وقت، کہ پانی کی سطح بہت کم ہو رہی ہے، اور پانی کی قلت جو ہو رہی ہے اس کے اوپر بڑی سائنٹیفک انداز کے ساتھ جو تحقیق اور ریسرچ پیش کی جا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ سے یہ ملتا ہے کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے، پانی کے ضیاع سے بچا جائے، اور پانی کے استعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی احتیاط برتا کرتے تھے، خصوصاً وضو کے مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے متعدد احادیث بیان کی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے جو صفائی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، حفظان صحت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو یہ آج کے جو زندہ مسائل ہیں یہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حل ہوتے ہوئے ملتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کتب کو مطالعہ کریں، اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کو عملی طور پر اختیار کریں۔ جس طرح کے سماجیات کے جو ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ سماجی انصاف کا ہے، فلاح کا ہے، رواداری کا ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت انداز کے اندر یہ ہمیں تعلیمات فراہم کی ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ نے اپنے پیارے جناب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اس بارے میں سفارش قبول نہ کی، بلکہ لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ نے خطاب فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ سماجی انصاف کی ایک بہت بڑی اہم مثال ہے۔ تو ہمیں ایسا سماجی کلچر پروان چڑھانا چاہیے جس کے اندر فوری انصاف ہو، جس کے اندر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ آج ہمارے ججز صاحبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح کتاب الحدود کے اندر جو محدثین ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے بہترین فیصلوں کو بیان کر دیا جو سماجی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ سماجیات کے مسائل ہیں۔ اسی طرح نسلی غرور کا، فخر کا، تکبر کے جو مسائل ہیں اس کو بھی بیان کر دیا، مالی کرپشن کے جو مسائل ہیں اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ سارے مسائل ہمیں حل ہوتے ہوئے ملتے ہیں، اور یہ آج کے اس دور کے وہ مسائل ہیں جس سے انسانیت پریشان ہے، انسانیت بلک رہی ہے۔ تو اس ماحول کے اندر، اس جو دور ہے جس کے اندر انسانیت پریشان ہے،
تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ طاہرہ کو اختیار کرنا ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ معاشرہ جو آپس کے اندر دست و گریبان تھا، لڑائی تھی، جھگڑے تھے، قبائل باہم دست و گریبان تھے، اور دنیا کے امن کو خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کے اندر بھیج کر جو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا معاشرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اس معاشرے کو جہنم کی دلدل سے بچایا اور ان کو جنت کا وارث بنایا ہے۔ دیکھیں اس پر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے خواتین کے حقوق بیان کر دیے، آپ نے بیٹیوں کے حقوق بیان کر دیے، بلکہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سماجی حقوق بیان کیے، ان کی وراثت کے حقوق بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو تعلیم کا حق ہے وہ بھی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بلکہ یہ بیان کیا جاتا ہے، امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن اسحاق میں یہ بات لکھی ہے، اذا انزل القرآن قرأہ علی الرجال ثم علی النساء، جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو مردوں پر پڑھا کرتے تھے، مردوں کا تزکیہ نفس قرآن مجید کے ساتھ کیا کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بھی پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تو عورتوں کی تعلیم کا بندوبست بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں فرمائی، بلکہ عہد مبارکہ میں خواتین بھی مسجد نبوی کے اندر آ کر تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں، نماز باجماعت پڑھا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مردوں کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی تعلیم کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندوبست کرتے تھے، اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جہاں آپ مردوں کے لیے واعظ اور نصیحت فرماتے، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی آپ واعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو خواتین کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے بیٹیوں کے حقوق بیان کیے، یہاں تک کہ آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے بیٹیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کانت لہ انثی ولم یعدیہا ولم یحنیہا ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنۃ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات نے بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے پر، بیٹیوں کی اچھی تعلیم، تربیت اور بندوبست کرنے پر، اور ان کو زندہ زمین میں دفن نہ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشخبریاں دی ہیں، بہت بشارتیں دی ہیں، بلکہ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ایسے انسان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے وراثت کے حقوق بھی بیان کر دیے، ان کی تعلیم کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ تو اس اعتبار سے جہاں آج کے اس معاشرہ کے اندر خواتین اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے فضول نعرے لگاتی ہیں اور معاشرے کے امن اور امان کو تباہ کر رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت کو پڑھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں۔ اس کے اندر ہماری آج کے اس دور کی خواتین کے لیے بھی بہترین نمونے موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ تو الغرض جو خواتین کے حقوق ہیں، جو خواتین کے فرائض ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ سے بیان فرما دیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، یہ ایک ضروری قرار پاتا ہے، اور اسی کے ساتھ آج کے اس سماج کے اندر، آج کے اس معاشرے کے اندر امن آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے، سلامتی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی اس انسانیت کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے
کہ جہاں وہ امن تلاش کریں، جہاں وہ محبت تلاش کریں، جہاں ان کو راحت، آرام اور سکون میسر آتا ہو۔ تو اپنے سامعین اور اپنے ناظرین سے آج کے اس پروگرام کے حوالہ سے یہی درخواست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ محبت کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو حرز جاں بنائیں اور پھر اس کو اپنی عملی زندگیوں کے اندر اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر مطالعہ کرنے پر اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک اللہ سے جوڑا، محسن اعظم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی